اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ کتاب شریف معراج السعادہ کا نہایت ہی اہم باب آج ہم کوشش کریں گے کہ ختم کر دیں، اور اگر یہ آج باب کمپلیٹ ہو گیا تو ہمارا یہ اس سلسلے کا فی الوقت آخری درس ہوگا، اور پھر دوبارہ درس کب شروع ہو یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اس آخری جو چیپٹر ہے یا آخری جو موضوع جسے مرحوم ملا احمد نراقی بیان کر رہے ہیں، اس میں مراتب توحید کو ہمارے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ کل بیان ہوا آپ کی خدمت میں کہ توحید کے 4 مراتب ملا احمد نراقی نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مرتبہ قشر القشر ہے، یعنی چھلکے کے اوپر چھلکا۔ دوسرا مرحلہ قشر کا ہے کہ جس میں ایک چھلکا اتر جاتا ہے اور دوسرا چھلکا ابھی باقی ہے۔ مرحلہ سوم جو ہے وہ مرحلہ لب ہے کہ جب دونوں چھلکے اتر جائیں تو انسان مغز تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے وہ لب اللب کا ہے کہ جس میں تمام چھلکے اتر جاتے ہیں اور خالص مغز ہمارے سامنے باقی رہتا ہے۔ کل اس کی مثال بھی آپ کی خدمت میں دی بادام کی، کہ بادام کے اوپر ایک سبز رنگ کا پہلے جب وہ درخت پر لگا ہوتا ہے تو سبز رنگ کا اس کے اوپر ایک خول ہوتا ہے، ایک چھلکا ہوتا ہے، وہ اتارا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک مضبوط چھلکا ہوتا ہے، وہ اتارا جاتا ہے تو اس کے اندر بادام کی گری اور بادام کا مغز ہوتا ہے۔ جب اس کو بھی غور سے دیکھا جائے تو اس کے اوپر بھی ایک باریک سی جھلی لگی ہوتی ہے، جس کو اتارنے کے بعد اس کے اندر سے جو ہے وہ مغز بادام نکلتا ہے۔ اب بس اوقات اس جھلی کے ساتھ بھی بادام کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اور بس اوقات اس بادام کو مغز کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا توحید کے ان 4 مراحل کو ان 4 حالتوں کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے کہ پہلے جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اس کا زبان سے قول ہے، اس کی لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو ابھی وہ نہیں جانتا ہے، نہ اس کا معنی جانتا ہے، نہ اس کا مفہوم جانتا ہے، نہ اس کی حقیقت ابھی اس انسان کے وجود میں اتری ہے۔ لہٰذا یہ ابھی مرحلہ قشر القشر پر ہے۔ لیکن جب وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے تو اب درواقع وہ پہلی جھلی اور پہلی جو خول ہے وہ اتر چکا ہے، اب وہ معنی کو جانتا ہے، لہٰذا یہ مرحلہ قشر میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن جب وہ لا الہ الا اللہ کے جو مضمون ہے، جو اس کا محتویٰ ہے، جب وہ اس پہ تصدیق کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو اب یہ درواقع مرحلہ لب تک پہنچ چکا ہے۔ اور جب انسان توحید کے تمام مراتب کو طے کرتا ہوا حقیقت خداوند متعال تک پہنچتا ہے، اور خود کو خداوند متعال کے اندر جو ہے نا وہ خود کو فنا کر دیتا ہے راہ خدا میں، تو اب یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مرحلے پر فائز انسان ہے۔ تو اس انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ توحید کے اس خالص مرتبے پر فائز ہو چکا ہے جو بقا باللہ کا مرتبہ ہے۔ اس مرحلے پر فائز انسان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی توحید لب اللب کے مرحلے پر فائز ہے۔ تو ملا احمد نراقی نے یہ 4 مراحل کو بیان کیے، اور پھر اس کے بعد فصل جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں آغاز کی تھی، جس میں یہ درواقع بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ ان 4 مراحل میں پہلے مرحلے سے دوسرے میں کب انسان داخل ہوا، دوسرے سے تیسرے میں کب داخل ہوا، اور تیسرے سے چوتھے میں کب داخل ہوا۔ ان مراحل سے عبور کرنے کی کیا علامات ہیں، یعنی انسان کو کیسے پتہ چلے کہ وہ توحید کی راہ میں ترقی کر رہا ہے اور مراتب کو طے کرتا ہوا پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، تو کیا طریقہ کار ہے۔ تو ملا احمد نراقی سے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ان
مراحل کے عبور کرتے وقت انسان اپنے وجود میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اگر تو وہ اپنے تمام امور میں اللہ پر توکل کرتا ہے، اگر تو وہ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تمام وسائط سے چشم پوشی کرتا ہے، ان وسائط کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس کے سامنے یہ حقیقت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی مؤثر نہیں ہے، وہی ذات ہے جو صاحب اثر ہے، وہی ذات ہے کہ جو صاحب منشا ہے، ہر موجود کا مبدع وہی حقیقی ذات ہے، اور ہر فعل کا سبب بھی حقیقت میں وہی ذات ہے۔ انسان جب ان حقائق کو اپنے گریبان میں جھانکنے کے بعد دیکھ لیتا ہے، درک کر لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، پا لیتا ہے کہ یہ انسان اب اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر خلق ہے تو وہی خلق کرتا ہے، اگر مرحلہ رزق ہے تو وہی رزق دیتا ہے، اگر مرحلہ جود و بخشش و عطا ہے تو وہی عطا کرتا ہے، اگر مرحلہ قبض ہے یعنی انسان کسی چیز سے محروم ہو جاتا ہے تو اس مرحلے میں بھی وہی جو ہے وہ قبض کرتا ہے، اگر مرحلہ غنی ہے یعنی انسان غنی ہو جائے تو وہی انسان کو جو ہے وہ غنا عطا کرتا ہے، اگر فقر کا مرحلہ ہے تو وہی انسان کو فقر دیتا ہے، اگر مرض کا مرحلہ ہے تو وہی مرض دیتا ہے، اور وہی صحت دیتا ہے، شفا دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ انسان ان تمام معاملات کے وسط میں جتنے وسائط ہیں، جتنے واسطے ہیں، ان تمام کو ہٹا کر تمام ان افعال کی نسبت خداوند متعال تک دے تو یہ انسان توحید کے بلند مرحلے پر فائز ہو چکا ہے، یعنی انسان اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ ان تمام امور میں وہ مستقل وحدہ لا شریک ذات ہے، اور جتنے بھی وسائط ہیں وہ بیچ میں جو ہے وہ غیر استقلال ہیں، وہ مستقل نہیں ہیں، وہ واسطہ فیض ہیں یا وہ ذریعہ ہیں، وہ سبب ہیں، لیکن ان میں استقلال نہیں پایا جاتا ہے۔ وہی ذات ہے جو بلا شریک ہے اور بلا کسی شراکت کے وہ ان معاملات میں انسان کو، یہ تمام معاملات کو انسان تک پہنچا رہا ہے انسان کی زندگی میں۔ اسی کا کردار ہے جب انسان اس عقیدے کا حامل ہو جاتا ہے اور اس کی توجہ صرف اور صرف اپنے رب العزت رب الارباب کی جانب ہوتی ہے تو پھر اس کا خوف اللہ سے ہے، اس کی امید اللہ سے ہے، اس کے قلب میں اگر اطمینان ہے تو وہ اللہ کی بدولت ہے، اگر اس کا کسی پہ اعتماد ہے تو وہ ذات رب العزت ہے۔ کسی پر بھی اللہ کے علاوہ نہ تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے، نہ کسی پر بھروسہ کرتا ہے، نہ کسی پر اطمینان ہے اسے، اور نہ ہی کسی پر وہ اعتماد کرتا ہے سوائے اللہ کے۔ انسان کا اللہ کے علاوہ سب کو نظر انداز کر دینا ہی انسان کی نجات کا، انسان کی عزت کا، انسان کی بے نیازی کا سبب بنتا ہے، اور در واقع یہ انسان اگر جو ہے وہ وسائط کو حذف نہیں کرتا اور واسطوں کو بیچ میں برقرار رکھتا ہے اور انہیں بھی استقلال دیتا ہے، بلکہ انہیں استقلال دیتا ہے اور اللہ کو بھی مستقل جانتا ہے، ایسا انسان خداوند متعال کے ساتھ ان وسائط کو حقیقت میں شریک قرار دیتا ہے۔ ایسا انسان مشرک ہے، اس کا قیامت کے دن جو ہے وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا، اور اس کا حشر و نشر قیامت کے دن کفار کے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں ملا احمد نراقی ایک مثال پیش کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی مثال اس طرح سے ہے۔ کون سا شخص؟ وہ شخص کہ جو وسائط کو صاحب اثر جانتا ہے، جو وسائط کو برقرار رکھتا ہے، جو وسائط پر نظر رکھتا ہے، اور خداوند متعال کے علاوہ ان وسائط کو جو واسطہ ہیں بیچ میں، جو اللہ سے نعمات انسان تک پہنچ رہی ہیں، ان نعمات میں جو واسطہ ہے اس واسطے کو مستقل اثر جانتا ہے خداوند متعال کے ساتھ،
تو ایسے انسان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ سلامت ہے، وہ کسی کے قتل کا حکم جاری کرتا ہے، فرمان جاری کرتا ہے، فرمان سلطنتی جاری ہو گیا کہ فلاں بندے کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب کاتب نے حکم کو تحریر کیا اور جو جلاد ہے اس کے سپرد کر دیا گیا، اور وہ جلاد اس مجرم کو پکڑ کر اس کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ موت گھاٹ کی طرف جو ہے نا وہ پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ کسی بات پر مسرور ہوا، خوشحال ہوا، اس کا دل چاہا کہ اب وہ اس مجرم کو بخش دیتا ہے، لہذا فرمان جاری کرتا ہے کہ ابھی میں نے جس شخص کی پھانسی کا حکم جاری کیا تھا میں اسے اس خوشی میں معاف کرتا ہوں، کاتب فوراً میرا دستور، میرا حکم جو ہے وہ مکتوب کرو۔ کاتب وہ حکم مکتوب کرتا ہے اور نوکر کے ذریعے سے اس حکم، اس تحریر کو جو ہے وہ منتقل کرواتا ہے جلاد تک، تاکہ جلاد بر وقت اس تحریر کا مطالعہ کرے اور اس مجرم کو جسے بادشاہ نے عفو و درگزر سے جس کے لیے کام لیا ہے وہ بخشا جائے۔ اب جیسے ہی وہ خط اور وہ رقعہ اس جلاد تک پہنچتا ہے اور جلاد اس کی قراءت کرتا ہے، اور قراءت کرنے کے بعد اس مجرم کے ہاتھ کھول دیتا ہے۔ اب جب مجرم کے ہاتھ کھل گئے تو مجرم نے سوال کیا، بھئی مجھے تو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، میرا تو سر تن سے جدا کرنا تھا، کس وجہ سے آپ نے مجھے جو ہے وہ معاف کر دیا اور چھوڑ دیا؟ کہا یہ خط آیا ہے۔ اب وہ اس خط کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر جو تحریر ہے، جو الفاظ مکتوب ہیں، جو کسی قلم کے ذریعے سے کتابت کیے گئے تھے، یہ مجرم ان الفاظ کے لکھنے والی قلم کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کس قدر اچھی قلم ہے جس نے مجھے موت کے منہ سے نجات عطا کی ہے، کس قدر خوبصورت قلم ہے جس نے مجھے موت کے منہ سے نجات عطا کی ہے، کس قدر خوبصورت رنگت پر مشتمل الفاظ ہیں کہ جس قلم سے یہ الفاظ تحریر ہوئے ہیں، اور اس قلم میں وہ جوہر موجود تھی جس نے میرا پروانہ عفو و درگزر صادر کیا ہے۔ وہ ایسے ہی قلم کی تعریف و تمجید شروع کر دیتا ہے، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو قلم تھی اس نے تمہیں نہیں بچایا، تو پھر وہ شروع ہو جاتا ہے کاغذ کی اور کرتاس کی تعریف کرنا کہ اے کاغذ، اگر تو بر وقت نہ آتا تو میرے سر کا جو ہے نا وہ تن سے جدا ہونا یقینی تھا، لہٰذا تو ہی میری نجات کا سبب ہے، تو ہی جو ہے وہ بہترین کاغذ ہے جو قرۂ ارض میں موجود ہے۔ اب وہ کاغذ کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی نہ تو تجھے اس قلم نے بچایا ہے اور نہ ہی تجھے اس کاغذ نے بچایا ہے، بلکہ یہ قلم ایک وسیلہ ہے جو کاتب کے ہاتھ میں تھی، اور کاتب نے اس قلم کے ذریعے سے اس کرتاس پر اور اس کاغذ پر تحریر لکھی ہے۔ تو اب وہ کاتب کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی کاتب اپنی طرف سے کچھ لکھنے کا مجاز نہیں ہے جب تک اس کو بادشاہ سلامت ذل الہی اس کو آرڈر جاری نہیں کرتے ہیں۔ بس اب جب وہ متوجہ ہوتا ہے اچھا یہ سب واسطے تھے، یعنی قلم واسطہ تھا، کاغذ واسطہ تھا، کاتب واسطہ تھا، اصل حکم ذل الہی کا تھا، بادشاہ کا تھا۔ اب جب وہ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اب وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ بادشاہ کا اقبال بلند ہو، اللہ بادشاہ کو زندگی دے، صحت دے، کہ اس نے مجھے عفو و درگزر سے کام لیا۔ لہٰذا انسان کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ وسائط کا تو شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن جو حقیقت العلل ہے، جس ذات نے انسان کو جو ہے وہ یہ تمام نعمات عطا کی ہیں، وہ اس ذات سے غافل رہتا ہے۔ بس انسان جو اللہ کے علاوہ ان وسائط کو واسطہ فیض مستقل جانتا ہے، وہ ایسے ہی مجرم کی مانند ہے کہ جو پہلے قلم کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے۔ اور بعض لوگ ہمارے اپنی تمام زندگی قلم ہی کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، یہ افسر ہے، اس نے میری جو ہے نا وہ یہ نوکری لگائی ہے، اس نے مجھے تنخواہ دی ہے، یہ مجھے اچھی جگہ پر جو ہے وہ بھیجتا ہے ماموریت کے لیے، کام کے لیے، یہ میرے ساتھ اچھا ہے، بڑا مہربان ہے، یہ بہت ہی اچھا انسان ہے، اسی کی بدولت مجھے
رزق مل رہا ہے، اگر آج یہ نہ ہوتا تو میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا، میں دھکے کھا رہا ہوتا، مجھے کوئی نوکری نہ ملتی، مجھے کوئی رزق نہ ملتا، بس یہی میرا سب کچھ ہے، یہی جو ہے نا وہ مجھ تک یہ تمام نعمات پہنچانے کا یہی حقیقی ذریعہ ہے، جبکہ وہ واسطہ ہے، حقیقت میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ وہ جس آفس کا ملازم ہے اس آفس کے بڑے سربراہان نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ افراد کو ملازمت پر ہائر کرنا ہے۔ جب وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک ملازم ہے، اس کے اوپر ایک ٹیم تھی جس نے یہ آرڈر جاری کیا، پھر وہ اس ٹیم کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹیم بھی بیچ میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی تھی، اصل میں وزارت نے جو ہے وہ حکومت کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں اتنے افراد جو ہیں وہ سرکاری بھرتی کرنے ہیں، فلاں ڈپارٹمنٹ میں اتنے چاہیے، فلاں میں اتنے چاہیے۔ اب جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو وہ حکومت کی اس کابینہ کا، اس اجلاس کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو در حقیقت اس نے اپنی تمام زندگی ان واسطوں کا شکریہ ادا کرنے میں ضائع کر دی ہے، جبکہ حقیقت میں اس کی رزق و روٹی کی ضمانت، اس کے جو موت و حیات کی ضمانت، اس کی سانس کی ضمانت، اس کی اولاد کی ضمانت جو ہے وہ خداوند متعال نے، وہی جو ہے وہ علت تام ہے، وہی منشأ اثر مستقل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب انسان اس حقیقت تک پہنچے گا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی، ممکن ہے انسان اس عالم ملک میں اپنا تمام وقت جو ہے وہ انہی واسطوں پر گزار دے، اور انہی واسطوں کے اندر جو ہے وہ انسان اپنی زندگی کو جو ہے وہ لگا رکھے، ضائع کر دے، اور اصل مبدأ توحید تک نہ پہنچے کہ وہ ذات جو انسان کو زندگی دیتی ہے، انسان کو موت دیتی ہے، انسان کو حیات دیتی ہے، انسان کو عزت دیتی ہے، انسان کو ذلت دیتی ہے، انسان کے ہر سانس جس کے قبضہ قدرت میں ہے، انسان اس ذات سے غافل ہو اور وسائط پر توجہ دے، اور واسطوں کو انسان جو ہے وہ حقیقی عامل اور حقیقی مؤثر جانے۔ پس بلا شبہ تمام مخلوقات کی طرف اگر انسان کی توجہ ہو، جیسے یہ چاند ہے، جیسے یہ سورج ہے، جیسے یہ آسمان ہے، جیسے یہ ستارے ہیں، جیسے یہ ہوا ہے، جیسے یہ بارش ہے، یہ بے جان قسم کے پتھر جو سڑکوں پر موجود ہیں، یہ جو حیوانات ہیں جتنے بھی، یہ سب کے سب جو ہیں وہ انہی قلم اور اسی کاغذ کا درجہ رکھتے ہیں یا اسی کاتب کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا اس کے علاوہ اور کوئی کردار نہیں ہے۔ مثلا اگر بادشاہ کا حکم نہ ہو تو کاتب کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنی قلم کو جنبش دے اور کرتاس پر کسی چیز کو تحریر کرے، وہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بادشاہ کے ہونٹوں سے جاری ہونے والے الفاظ کو اور کلمات کو فوراً جو ہے وہ قلم کی مدد سے کرتاس پر تحریر کرے، پس وہ جو ہے وہ بادشاہ کے حکم کا منتظر رہتا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں قلم ہے، ہر وقت اس کے سامنے کاغذ موجود رہتا ہے، اور ہر وقت اس کے کان بادشاہ کے لبوں کی جنبش کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ کب یہ بادشاہ گفتگو کرے گا، کلام کرے گا، اس کے ہونٹوں کو جنبش آئے گی اور وہ کوئی حکم جاری کرے گا جسے اس نے تحریر کرنا ہے۔ پس وہ ہمیشہ منتظر ہے، اس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، وہ بالکل استقلال نہیں رکھتا ہے، وہ بادشاہ کا منتظر ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے ہاتھ میں جو قلم ہے وہ قلم فانی ہو چکی ہے کاتب کے ارادے کی، کہ کاتب جو ہے وہ جو اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دماغ تک بادشاہ کا حکم پہنچے گا، اس کا دماغ اس کے ہاتھوں کو حکم دے گا، ہاتھ قلم کو مضبوطی سے جکڑ لیں گے، اور جو حکم بادشاہ نے الفاظ کی صورت میں بیان کیا ہے، قلم انسان کے مغز کا دستور اور آرڈر لیتے ہوئے ان کلمات کو الفاظ کی صورت میں ڈھال کر اس کرتاس پر تحریر کرتی جائے گی۔ پس قلم یہاں فانی ہے کاتب کے ارادے کے اندر، اور کاغذ کا کیا کردار ہے؟ کاغذ کا بھی بیچ میں کوئی کردار نہیں ہے، کاغذ جو ہے وہ در حقیقت اس قلم کے ماتحت موجود ہے، اس نے اپنے وجود کو قلم کے سپرد کر رکھا ہے اور کاتب کے سپرد کر رکھا ہے، کہ کاتب قلم کے ذریعے سے اس کاغذ کے اوپر اور کرتاس کے اوپر جو تحریر لکھے گا وہی حرف آخر ہے، اور وہی فائنل تحریر ہوگی، جو اس میں نوک پلک کرنی ہوگی وہ بھی کاتب نے بادشاہ کے حکم پر کرنا ہوگی۔ بس اگر انسان اس مثال پر غور کرتا ہے
تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ تمام کائنات کا نظام اسی طرح سے ہے، جتنے واسطے بیچ میں موجود ہیں ان کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل مستقل نہیں ہے، بالکل ان کا کوئی کردار نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ مالک حقیقی کے ارادے کے ہاں تابع ہیں اور ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی وہ انجام دے رہے ہیں وہ مالک حقیقی کے جو ہے وہ آرڈر اور فرمان اور حکم کی اطاعت ہے اور پیروی ہے، اور اس کو وہ کرتاس کے اوپر جاری کرتے ہیں اور تحریر کرتے ہیں اور کتابت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، ان کا اور کوئی کردار نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ یہ درواقع درست ہے کہ مستقل نہیں ہے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ان کا ارادہ اس کے ارادے میں فنا ہو چکا ہے، اور اس کا ارادہ اور اس کی مشیت ان ہستیوں کے جو ہے وہ رضا کے اوپر جو ہے وہ آ چکی ہے، تو انسان یہاں متوجہ ہوتا ہے کہ یہ رابطہ دو طرفہ رابطہ ہے جو اللہ کا حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے قائم ہے۔ لہٰذا ملا احمد نراقی یہاں ایک مثال دیتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں کہ میں یہ جو مثال دینا چاہ رہا ہوں، یہاں میرا مقصد کسی قسم کا کوئی مذاق کرنا یا کسی قسم کا کوئی بے ادبی کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میں اس مثال کے ذریعے سے اس حقیقت کو جسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، اس کو آپ کی خدمت میں تبیین کرنا چاہتا ہوں، آپ کو منتقل کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہی ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ خداوند متعال اپنے حبیب حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، آپ نے جو یہ مٹی اور یہ جو کنکریاں پھینکیں، وما رمیتا، حقیقت میں یہ آپ نے نہیں پھینکی ہیں، لیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے اس تیر کو، اس کنکریوں کو، اس مٹی کو خداوند متعال نے جو ہے نا وہ جاری کیا ہے۔ پس اصل میں یہ عمل جو ہے وہ خداوند متعال کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ پس گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تو صرف قلم کی مانند ہے، اور تمام جو کتابت ہے اور یہ جو لکھنے والے ہیں وہ دراصل خداوند متعال کے اس حکم کی جو ہے نا وہ ماتحت ہیں۔ پس گویا اگر انسان غور کرے تو جب تک یہ کاغذ پر تحریر جو لکھی جا رہی ہے، چونکہ قلم کو تو کوئی شعور نہیں ہے لکھنے کا، قلم ایک بے شعور جو ہے نا وہ حقیقت ہے، بیچ میں یہ واسطہ فیض جو قلم کی صورت میں ہے، اس کو شعور نہیں ہے، یہ فنا ہے شعور کاتب کے شعور کے تحت، کہ کاتب کو جو حکم جاری ہوگا اس بادشاہ کی جانب سے، یہ اسی کو قلم کی جنبش میں لے کر آئے گا، اسی کو کرتاس پر تحریر کرے گا۔ لہٰذا نہ تو قلم کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی کرتاس کا بیچ میں کوئی کردار ہے، بلکہ یہ قلم اس کاتب کے ہاتھ میں حرکت پانے والا ایک وسیلہ ہے، اور اس نے اپنے وجود کو اس کاتب کی ہاتھوں کی جنبش میں فنا کر رکھا ہے۔ اس قدر مطیع ہے، اس قدر فرمان بردار ہے، اس قدر یہ تابع ہے کہ جیسا اس کاتب نے کہا ہے ویسا ہی اس نے کرتاس پر تحریر کرنا ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے بعض اہل معرفت جو ہیں وہ اس طرح کی مثالوں کے ذریعے سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمام افعال کا حقیقی سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مستقل مؤثر موجود نہیں ہے۔ البتہ انسان کے اعمال اور حرکات دیکھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان ایک درجے کا اسے اختیار حاصل ہے، کہ وہ شریعت پر اور عقل کے جو دستورات ہیں، جو فرامین ہیں، ان کے مطابق جو ہے یہ انسان جو ہے وہ اپنے معاملات کو انجام دیتا ہے۔ پس اگر ہم شریعت پر عمل کو دیکھیں، اگر ہم انسان کی عقل کے ذریعے سے جو آرڈر جاری ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، یا انسان کے روزمرہ کے جو افعال ہیں ان کو مشاہدہ کریں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کو کچھ اختیار حاصل ہے۔ یہ جو انسان امور انجام دے رہا ہے یہ اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے انجام دیتا ہے، لیکن انسان کو بالکل نہ تو اختیار ہوتا ہے اور نہ ہی انسان یہ بالکل جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو جو ہے وہ اللہ کا حکم آیا کہ یہ اطاعت کرے اور اللہ کی مخالفت نہ کرے، یہ اللہ کا انسان کو حکم آیا۔
اب اگر اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے جزا دی جائے گی، اور اگر اللہ کی مخالفت کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور انسان اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے میں ایک حد تک مختار ہے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر انسان کو خداوند متعال نے انواع و اقسام کی آزمائش میں اور امتحانات میں ڈالا ہے۔ لہٰذا یہی جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 پہلے آپ کی خدمت میں نے بیان کی، اسی کتاب معراج السعادہ سے، اس کا دوبارہ سہارا لے رہے ہیں ملا احمد نراقی کے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، کہ بے شک ہم نے اپنی امانت کو عرض کیا، پیش کیا، کس کے اوپر؟ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں پر اس امانت کو پیش کیا، زمین پر اس امانت کو پیش کیا، والجبال، اور پہاڑوں پر اس امانت کو پیش کیا۔ ہم نے اپنی امانت ان آسمانوں، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی ہے۔ فَأَبَيْنَا، لیکن ان آسمانوں نے، اس زمین نے اور ان پہاڑوں نے ابینا، انکار کیا، کس چیز کا؟ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ وہ اس امانت کو حمل کریں، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ کیوں انکار کیا ہے؟ اس انکار کے پیچھے ان کی کمزوری موجود ہے، ضعف توانائی موجود ہے، وہ اس کام کو کرنے کی لیاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور انہوں نے اس امانت کو اپنے کندھوں پر اور اپنے وجود پر لینے سے خوف محسوس کیا، لہٰذا اس وجہ سے فَأَبَيْنَا، انہوں نے انکار کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن چونکہ انسان میں وہ صلاحیت موجود تھی، لہٰذا اس انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اب جس میں صلاحیت موجود تھی اور اس انسان نے اس صلاحیت کو بروئے کار لایا، تو یہ انسان بہترین انسان کا مصداق ہے۔ لیکن جس انسان نے اس امانت کو اٹھایا ہے، اس میں صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن وہ اس امانت کو خیانت کرتا ہے، اسے اپنے پیروں تلے رون دیتا ہے، اسے پامال کرتا ہے، تو کہا گیا کہ فَإِنَّهُ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان جو ہے وہ کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا نادان انسان ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت کر دیا، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ خداوند متعال نے انسان کو راستہ دکھایا ہے، اب انسان چاہے اللہ کی اس نعمت پر شکر گزار ہونے والا شاکر بنے او کفورا، یا انسان اللہ کی نعمت کا کفران کرے اور اللہ کی اس نعمت کو اپنے پیروں تلے رون دے۔ یہ انسان کے پاس دو جو ہے وہ راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اختیار کا راستہ امور تخلیفیہ میں ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، انسان اطاعت کرتا ہے تو اس اطاعت کے نتیجے میں انسان کو جنت ملے گی، اس اطاعت کے نتیجے میں انسان کو اللہ کا قرب عطا ہوگا۔ لیکن اگر یہ انسان عدم اطاعت کا شکار ہوتا ہے تو اس صورت میں انسان کے وجود سے جاری ہونے والا جتنا بھی شر ہے وہ اسی انسان سے تعلق رکھتا ہے، اس میں خداوند متعال کا عمل دخل موجود نہیں ہے۔ پس خداوند متعال نے انسان کو امور تکلیفیہ میں مکلف قرار دیا ہے۔ اب اگر انسان اطاعت کرتا ہے تو اس کے وجود سے خیر جاری ہوتا ہے، اگر انسان عصیان کرتا ہے اور مخالفت کرتا ہے تو اس کے وجود سے جو ہے وہ شر جاری ہوتا ہے، گناہ جاری ہوتا ہے۔ یہ ہے انسان کے اختیار کی کیفیت۔ لیکن انسان مکمل طور پر مختار نہیں ہے، بلکہ انسان مجبور بھی ہے۔ مثلا انسان کی زندگی ہے، اس کا اس دنیا میں آنا اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھا، لہٰذا بعض انسان اگر ان کے اپنے اختیار میں ہوتا تو وہ ہرگز اس دنیا میں آتے ہی نہ، ان کو اس قدر اس دنیا میں تکالیف آئی ہیں یا مشکلات آئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں اس دنیا میں ہی نہ آتا۔ اور بعض انسان ایسے ہیں کہ جن کی زندگی اس قدر شیریں گزری ہے اور اس قدر وہ دنیا کی آسائش و نعمات میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 7 جنم ہونے چاہیے، 7 دفعہ ہم اس دنیا میں آئیں گے اور اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے، مختلف حالات میں، مختلف کردار میں۔ یا اس قدر ان کو شوق ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم 7 جنم لیں اور پھر ان 7 جنموں میں یہ کردار ادا کریں، یہی زندگی بسر کریں، اسی طرح سے رہیں۔ لہٰذا اگر انسان کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنی پیدائش کو جو ہے وہ یا اصلاً اس کو وقوع پذیر نہ ہونے دیتا یا اس کو بار بار تکرار کرتا۔ یا موت ہے، اگر موت انسان کے اختیار میں ہوتی تو ہو سکتا ہے انسان اس موت کو اصلاً اختیار ہی نہ کرتا، اصلاً ہرگز نہ مرتا۔ البتہ یہ موت
ان افراد کے لیے جو فنا کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں اس قدر حلاوت رکھتی ہے، اس قدر شیرین ہے کہ امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر موت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو یہ اپنی ارواح کو اپنے ابدان میں باقی نہ رہنے دیتے، چونکہ موت کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، لہذا یہ اس وقت کا انتظار کرنے کے پابند ہیں۔ یہی دلیل ہے موت اختیاری کے اوپر ان افراد کی جو اللہ کے ساتھ تقرب میں اتنے بلند مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ جب چاہیں اپنی جو ہے وہ موت کے اسباب فراہم کر لیں، مہیا کر لیں، اور جب چاہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں، یعنی موت پر ان کو اختیار اللہ نے دیا ہے۔ اسے جو ہے وہ عرفا کی کتابوں میں یا اصطلاحات میں یا کلمات میں موت اختیاری کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں متقین کے اوصاف میں اسے بیان کیا ہے۔ لہٰذا مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرحوم آیت اللہ بہجت پہ یہ موت اختیاری کی کیفیت موجود تھی۔ البتہ اس کے اور شواہد بھی موجود ہیں کہ مثلا مرحوم آیت اللہ بہجت نے مرحوم قاضی کے نام ایک خط لکھا جس میں ایک ایسی کیفیت کے بارے میں سوال کیا کہ جب انسان کی روح اس کے بدن سے اس کی تدبیر جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، اور یہ کیفیت 3 دن تک جاری رہے تو اس کے بعد اس کی عبادات کا کیا حکم ہوگا؟ تو جب مرحوم قاضی نے اس خط کو پڑھا، اور اس وقت مرحوم ان کے وسیع آغا کوچانی وہاں اس وقت موجود تھے، تو مرحوم قاضی نے آغا کوچانی سے کہا کہ یہ آیت اللہ بہجت اپنی کیفیت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ موت اختیاری کی کیفیت اس طرح طاری ہوئی ہے کہ 3 دن تک باقی رہی ہے، وگرنہ خود فقیہ ہیں، اور فقیہ جو ہے وہ فقہی سوال اپنے جو مربی اخلاق ہے اس سے سوال نہیں کرتا ہے، چونکہ فقیہ پہ تقلید کرنا حرام ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ زندگی کے معاملات میں، موت کے معاملات میں، عزت و ذلت کے معاملات میں، بیماری کے معاملات میں، صحت کے معاملات میں، فقر کے معاملات میں، غنا کے معاملات میں، یا اس کے علاوہ اور بہت سے معاملات ہیں جس میں انسان اس ذات رب العزت کا پابند ہے، اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے۔ وہ ذات انسان کے لیے بیماری تجویز کرے تو انسان کا بدن بیمار ہوتا ہے، وہ ذات اگر انسان کے لیے شفا مکتوب کر دے تو انسان کو شفا مل جاتی ہے، وہ ذات اگر انسان کے لیے عزت مقرر فرماتی ہے تو انسان باعزت باشرف زندگی گزارتا ہے، وہ ذات اگر انسان کو امتحان لینا چاہے اور اسے ذلیل و خوار کرنا چاہے تو وہ انسان ذلیل ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ایسی بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہے، لہٰذا انسان کی زندگی میں 2 ابعاد موجود ہیں، ایک پہلو اس کے اختیار کا ہے، ایک پہلو اس کے اجبار کا ہے۔ پھر فرماتے ہیں شاید یہی اختیار اور اجبار کو دیکھتے ہوئے حدیث شریف میں یوں ہی بیان ہوا ہے، جسے مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار جلد 78 ہے صفحہ 354، اور کافی مرحوم کلینی کی جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 160 ہے، اور اسی طرح التوحید مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 362 ہے۔ اس میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، کہ نہ تو جبر ہے اور نہ ہی تفویض ہے، یعنی نہ ہی تو انسان مجبور ہے اور نہ ہی انسان کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہے، یعنی انسان نہ تو مختار ہے اور نہ ہی مجبور ہے، بل الامر بین الامرین، یعنی ان دونوں امور کے درمیان کا معاملہ ہے کہ بعض معاملات میں انسان جو ہے وہ مختار ہے، بعض معاملات میں انسان جو ہے وہ مجبور ہے، یعنی نہ انسان مکمل طور پر مجبور ہے اور نہ مکمل طور پر انسان جو ہے وہ آزاد ہے، بلکہ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ شاید بین الامرین سے مراد یہی قدرت اور اختیار امکانی ہو جو انسان کے لیے فراہم ہوتا ہے، چونکہ انسان اگرچہ قادر ہے، اگرچہ مختار ہے، لیکن اس کا اختیار اور اس کی قدرت جو ہے وہ اس ذات کی، اس انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس کی جانب سے انسان کو عطا کی گئی ہے۔ پس اگر انسان فاعل مختار ہے تو اس کو اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دیا ہے، وگرنہ انسان اسی کاتب کی طرح ہو، اسی قلم کی طرح ہو، انسان کے پاس اگر یہ اختیار خداوند متعال کی جانب سے لے لیا جائے تو انسان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہتا ہے، لیکن اس نے انسان کو
یہ اختیار دیا ہے، پس اختیار دینے میں بھی انسان جو ہے وہ محتاج ہے اس ذات کا کہ اس سے اختیار لے۔ پس اس نے عبادت کا اختیار دیا تو انسان عبادت کرتا ہے، اس نے ذکر کا اختیار دیا تو انسان ذکر کرتا ہے، پس انسان اس کے دیے ہوئے اختیار کو اپناتے ہوئے عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا اسے بھی خداوند متعال نے یہ اختیار دیا، لیکن اس نے اس اختیار کو اپنے پیروں تلے رون دیا اور اس نے اس پر عملی جامہ نہیں پہنایا اور اسے جو ہے وہ گویا کہ انکار کر دیا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ متاع البیت یشبہ صاحب البیت، کہ گھر کے اندر جو سامان اور لوازمات ہیں ان کی نسبت کس کی طرف دی جاتی ہے؟ گھر کے مالک کی طرف دی جاتی ہے۔ مثلا یہاں یہ صوفہ پڑا ہے، یہاں یہ کرسیاں پڑی ہیں، یہ دروازہ ہے، یہ دیواریں ہیں، کہیں بھی یہ صوفہ کس کا ہے؟ کہیں مالک مکان کا ہے۔ یہ کھڑکیاں کس کی ہیں؟ یہ دروازے کس کے ہیں؟ یہ پنکھا کس کا ہے؟ یہ کولر کس کا ہے؟ یہ مالک مکان کا ہے۔ پس متاع البیت، گھر کا جو سامان ہے، یشبہ صاحب البیت، وہ اس کی اگر یشبہ کی مراد نسبت لی جائے تو اس کی نسبت صاحب بیت کے ساتھ جو ہوتی ہے، یا یشبہ یعنی وہ شباہت رکھتا ہے صاحب بیت سے، یعنی صاحب بیت کے خلقیات کے مطابق جو ہے وہ اس کو ڈھالتا ہے اپنے گھر میں۔ مثلا ایک مالک مکان ہے، وہ اپنے گھر میں جو اس کا سلیقہ ہے اس سلیقے کو اعمال کرتا ہے اور اس سلیقے کو جاری کرتا ہے کہ میری پسند یہ ہے کہ میرا دروازہ اس طرف ہونا چاہیے، کھڑکیاں اس طرف ہونی چاہیے، دروازوں پر اور کھڑکیوں پر اور دیواروں پر فلاں رنگ ہونے چاہیے، فلاں طرز تہیے کا قالین ہونا چاہیے۔ پس جو اس کا ارادہ ہے، جو اس کی خواہش ہے، وہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنے گھر کے سامان کو تیار کرتا ہے، ان کی چینش کرتا ہے، ان کی ڈیزائننگ کرتا ہے، ان کو جو ہے وہ مرتب کرتا ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا متاع البیت، گھر کا جتنا بھی سامان ہے، یشبہ صاحب البیت، وہ اس گھر کے مالک کی جو خلقیات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال جو اس کائنات کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے، آپ اس مصنوع کو دیکھیں تو اس سے سانے کی جھلک آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے گی۔ ہر چیز میں آپ کو خداوند متعال کی جھلک دکھائی دے گی، خداوند متعال کی آیت ہوگی۔ ہر شے اور ہر شے اپنے وجود تکوینی سے انسان کو خداوند متعال کی طرف متوجہ کرے گی۔ لہٰذا اسی طرح انسان کی قدرت، انسان کا اختیار بھی حقیقت میں اللہ کا عطا کردہ انسان کو ہے۔ پس انسان کا وجود نہ تو مکمل طور پر مستقل ہے اور نہ مکمل طور پر معدوم ہے، بلکہ انسان کا وجود امکانی رکھتا ہے۔ نہ تو انسان کا وجود خالص وجود ہے جسے صرف الوجود کہا جائے، جسے واجب الوجود کہا جائے، نہیں، انسان کا وجود نہ تو صرف الوجود ہے نہ ہی واجب الوجود ہے۔ یہ صرف الوجود کیوں نہیں ہے؟ چونکہ یہ ممکن الوجود ہے، یہ اس مالک اور اس خالق کی جانب سے اسے یہ وجود عطا کیا گیا ہے۔ پس انسان ایسا وجود ہے جس میں عدم کی آمیزش موجود ہے، لیکن اس کا عدم جو ہے وہ عدمی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس میں ایک قسم کے وجود کی جھلک بھی موجود ہے، یعنی وجود بھی اس میں دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا انسان میں جو قدرت پائی جاتی ہے، جو اختیار پایا جاتا ہے، وہ مطلق اور ذاتی نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقی طور پر جو ہے وہ اس کے پروردگار کی جانب سے اس انسان کو عطا کیا ہوا ہے۔ اب یہاں گفتگو کے آخر میں مرحوم تقریباً اختتامی جو پیراگرافز ہیں اس میں جا کر ملا احمد نراقی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اختیار صرف خدا کا ہے تو پھر انسان کے لیے اختیار کیسے ثابت کیا جائے؟ یعنی انسان فاعل مختار ہے، یہ کیسے ثابت کیا جائے کہ اگر ہم کہتے ہیں ایک طرف سے کہ اختیار صرف اور صرف خدا کا ہے، اگر خدا کا ہے تو یہ انسان فاعل مختار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو کہتے ہیں انسان کا اختیار نہ تو مکمل مطلق اختیار ہے اور نہ ہی بالکل انسان جو ہے وہ بے اختیار کی کیفیت میں ہے، بلکہ دونوں کے درمیانی کیفیت ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں بیان ہوا ہے بل الامر بین الامرین، کہ نہ تو انسان مختار کامل ہے اور نہ ہی انسان مجبور ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیانی کیفیت میں انسان کو لا جبر ولا تفویض
بل الامر بین الامرین، یہ دونوں کے درمیانی کیفیت انسان کے لیے جو ہے وہ خداوند متعال کی جانب سے ہے، یعنی انسان کا اختیار ایک متوسط درجہ رکھتا ہے جو اختیار اور بے اختیاری کی درمیانی کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے انسان اگرچہ اپنے اعمال میں مختار ہے، لیکن اس کا یہ اختیار کہاں سے آیا ہے؟ یہ اختیار اس کو واجب الوجود ذات اللہ حق سبحانہ نے دیا ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے ارادے کے تحت ہے، یعنی اللہ کے ارادے کے تحت ہے۔ پس خدا جب چاہے اس انسان سے اس اختیار کو سلب کر سکتا ہے، اور یہ انسان دیوانہ ہو سکتا ہے، اس سے عقل واپس لے لی جائے۔ پس یہ کہنا درست ہے کہ انسان کا اختیار جو ہے نا، اختیاری مقام یہ جبر نہیں ہے، بلکہ جبر سے اوپر والا مرتبہ رکھتا ہے، لیکن اس طرف سے تفویض بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے نیچے نیچے ہے۔ پس انسان نہ تو مطلقاً مختار ہے اور نہ ہی انسان مطلقاً مجبور ہے، بلکہ جبر سے اوپر والی سائٹ پر ہے، اور ادھر سے تفویض سے فروتر ہے، اور نیچے والی سائٹ پر جو ہے وہ انسان موجود ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا مفہوم جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے ہماری ذہن میں اور ہماری کاوش میں۔ پس انسان کے لیے اختیار کو جس قدر، جس معنی میں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ بیان کیا جائے، وہ خدا کے مطلق اختیار سے منافات نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ ذات مطلق مختار ذات ہے، اور یہ انسان بھی مختار ہے، لیکن اس انسان کا اختیار اور اس انسان کا مجبور ہونا اس ذات کے مختار ہونے سے منافات نہیں رکھتا ہے، اسی ذات کے اختیار سے انسان کو اختیار ملتا ہے۔ پس جس طرح انسان کا اختیار ایک حد تک جو ہے وہ اس میں بے اختیاری کی کیفیت بھی دکھائی دیتی ہے، اور اس کا یہ اختیار خداوند متعال کے اختیار سے جو ہے وہ منشعب ہوتا ہے، اور وہیں سے انسان کو عطا ہوتا ہے اور انسان کو دیا جاتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کا یہ جملہ جو خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یذل من یشاء ویہدی من یشاء، یعنی جسے وہ چاہتا ہے، یذل من یشاء، اسے وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، اس من یشاء میں وہ قید چھپی ہے کہ جسے وہ استحقاق ضلالت دیکھتا ہے اسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ توانائی پائی جاتی ہے، یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ اس کے جو ہے وہ اس کے ظرف میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ گمراہی کی طرف جائے۔ لہٰذا یذل من یشاء، وہ جو من یشاء ہے، وہ من یشاء در واقع اس کے استحقاق کو دیکھتا ہے۔ وہ استحقاق کہاں سے ہے؟ وہ بھی خداوند متعال کی جانب سے عطا کرتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن یشاء، اور ہدایت جسے وہ لائق ہدایت جانتا ہے اسے وہ ہدایت عطا کرتا ہے۔ پس یہ بحث کرنا زیادہ یہاں، اس سے زیادہ مرحوم فرماتے ہیں کہ بحث کرنا یہاں فائدے میں نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے یا انسان مختار ہے۔ یہ جو ان اجبار اور اختیار کی درمیانی حالت ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اسی حد تک انسان کو جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے، اور اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے اس توجہ کے بعد کہ تمام افعال، تمام احوال میں اسباب و وسائط کے پس پردہ جو حقیقت ہے وہ اصل مؤثر اور اصل طاقت اور اصل قدرت کس کی ہے؟ وہ خداوند متعال کی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ لہٰذا انسان یہ بات جب سمجھ لیتا ہے تو انسان کے جو اس کے اندر جو اختیار ہے اس کی محدودیت کا بھی اس کو علم ہو جاتا ہے، اور انسان کا جو اجبار ہے اس کا بھی انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس قدر میں مختار ہوں اور کس قدر جو ہے وہ میرے اندر یہ اجبار اور یہ مجبوری اور یہ جو ہے وہ بے اختیاری کی کیفیت جو ہے وہ میرے وجود میں موجود ہے۔ لہٰذا انسان اپنے بعض افعال میں مختار ہے، لیکن یہ اختیار اس کو خداوند متعال ہی کی جانب سے عطا کردہ ہے۔ لہٰذا انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہر فعل میں، ہر قدم میں جس حد تک اسے یہ اختیار حاصل ہوا ہے خداوند متعال کی جانب سے، انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے احکام پر عمل کرے، اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے اسے نیک ڈائریکشن میں، نیک کاموں میں یہ انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ استعمال کرے۔
اپنے کاموں میں اللہ سے توفیق کا مطالبہ کرے، چونکہ اگر اس کی جانب سے یہ توفیق انسان کو عطا نہیں ہوگی تو انسان اپنے معاملات میں کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا جہاں اس کا اختیار اور قدرت انسان کی ختم ہو جائے وہاں وہ اللہ کے لطف و کرم کا جو ہے وہ دروازے پر دستک دے اور اللہ سے تقاضا کرے۔ لہٰذا آپ اس نقطے کی طرف دیکھیں گے کہ انسان کی جانب سے حرکت جو ہے وہ ایک حد تک ہے، وہ ایک حد تک انسان جب حرکت کرتا ہے تو اس کے بعد انسان کے لیے اللہ کی جانب سے لطف، اللہ کی جانب سے عنایت، اللہ کی جانب سے برکت انسان کے اوپر آتی ہے۔ لہٰذا وہی انسان کا ہاتھ کھینچتا ہے اور اسے ملکوت اعلیٰ کی طرف جو ہے وہ سفر کراتا ہے، وہی انسان کو معراج کرواتا ہے، وہی انسان کو علم عطا کرتا ہے، وہی انسان کو طاقت عطا کرتا ہے، عبادت کی طاقت عطا کرتا ہے، گریہ ازاری کی طاقت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا انسان ہر عمل میں اس سے اپنے اس رزق میں اضافے کی دعا کرے اور اس سے ہمیشہ جو ہے وہ تقاضا کرے اور ہمیشہ اس کی بارگاہ میں دست بے دعا اپنے بلند رکھے۔ دعاگو ہیں خالق متعال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، دعاگو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعاگو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب کو اپنی بندگی، اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں منجی عالم بشریت امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔